بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 8 دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن کلچر اینڈ اکانومی کے پیراگراف نمبر 6 to 11 کی اردو ٹرانسلیشن کریں گے۔ اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے پیراگراف نمبر 1 to 5 تک اردو ٹرانسلیشن کی تھی۔ آج کے لیکچر میں بھی ہم پہلے لیکچر کی طرح ورڈ بائی ورڈ اردو ٹرانسلیشن کو اچھی طرح سمجھیں گے تاکہ آگے کی چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ تو چلے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 6، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز لائک انسٹاگرام، یعنی سوشل میڈیا کی جو پلیٹ فارمز ہیں جیسے انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر اینڈ ٹک ٹاک الاؤ پیپل، یعنی لوگوں کو اجازت دیتے ہیں، فرام ڈفرینٹ کلچرز، یعنی مختلف ثقافتوں کے، ٹو انٹریکٹ، یعنی رابطہ قائم کرنے کا، اینڈ شیئر، اور شیئر کرنے کا، دیئر ڈیلی لیوز، اپنی روزمرہ کی زندگیوں کو، یعنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر اور ٹک ٹاک مختلف ثقافتوں کے لوگوں کو سہولت دیتے ہیں کہ وہ آپس میں رابطہ قائم کریں اور اپنی روزمرہ زندگیوں کو شیئر کریں۔ دس انٹریکشن، یہ باہمی تعلق، ہیلپس نیٹو، یعنی مدد کرتی ہے، نیٹوز آف اے کنٹری، یعنی نیٹو مقامی ایک ملک کے مقامی لوگوں کی، سی دیکھنے میں، ہاؤ پیپل کیسے لوگ، ان ادر کنٹریز یعنی دوسرے ملکوں کے، لیو رہتے ہیں، سیلیبریٹ ہالیڈیز یعنی چھٹیاں کیسے گزارتے ہیں، اینڈ فیس چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کیسے کرتے ہیں، پروموٹنگ ایمپیتھی، یعنی پروموٹنگ مینس فروغ دیتے ہوئے، ایمپیتھی یعنی ہمدردی، اینڈ انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ بوجھ، یعنی دس انٹریکشن ہیلپس نیٹوز آف اے کنٹری سی ہاؤ پیپل ان ادر کنٹریز لیو، سیلیبریٹ ہالیڈیز اینڈ فیس چیلنجز، پروموٹنگ ایمپیتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ، یعنی یہ باہمی تعلق مقامی لوگوں کی ہمدردی اور سمجھ بوجھ کو فروغ دیتے ہوئے یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگ کیسے رہتے ہیں، تعطیلات کیسے مناتے اور مشکلات کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ اب ہے پیراگراف نمبر 7، ٹی وی شوز، ڈاکومنٹریز اینڈ ویڈیو گیمز فرام ویریس کنٹریز آر ناؤ ایزیلی اسیسیبل، یعنی ٹی وی شوز، ڈاکومنٹریز اور ویڈیو گیمز فرام ویریس کنٹریز یعنی مختلف ملکوں سے، آر ناؤ ایزی اسیسیبل یعنی ہیں اب بآسانی دستیاب، یعنی مختلف ممالک سے ٹی وی شوز، دستاویزی فلمیں اور ویڈیو گیمز اب آسانی سے قابل رسائی ہیں۔ پیراگراف نمبر 8، ڈیجیٹل ٹولز لائک لینگویج، یعنی ڈیجیٹل ٹولز جیسے لینگویج لرننگ ایپس یعنی زبان سیکھنے کی ایپس، اینڈ اور آن لائن ڈکشنریز، آن لائن لغات، میک اٹ ایزیئر، اس کو آسان بناتی ہیں، فار اسٹوڈنٹس، طلباء کے لیے، ٹو لرن یعنی سیکھنا، نیو لینگویجز نئی زبانیں، ڈیجیٹل ٹولز لائک لینگویج لرننگ ایپس اینڈ آن لائن ڈکشنریز میک اٹ ایزیئر فار اسٹوڈنٹس ٹو لرن نیو لینگویجز، یعنی ڈیجیٹل ٹولز جیسے زبان سیکھنے کی ایپ اور آن لائن لغات طلباء کے لیے نئی زبانیں سیکھنا آسان بناتے ہیں۔ دس اسکل ناٹ اونلی ہیلپس، یعنی یہ اسکل یعنی مہارت، ناٹ اونلی نہ صرف ہیلپس مدد کرتی ہے، ان کمیونیکیٹنگ وتھ پیپل، یعنی لوگوں کے ساتھ جڑنے کا یا لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا یا بات چیت کرنے کا، فرام ڈفرینٹ کلچرز مختلف ثقافتوں کے، بٹ آلسو لیکن، آلسو ان انڈرسٹینڈنگ
اور سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے. دیئر لٹریچر ان کے ادب، لٹریچر مین ادب، ویلیوز یعنی اقدار، اینڈ ادر کلچرل اسپیکٹس مور ڈیپلی، اور دوسرے ثقافتی پہلوؤں کو، اینڈ ادر کلچرل اسپیکٹس یعنی دوسرے ثقافتی پہلوؤں کو، مور ڈیپلی بہت زیادہ گہرائی سے. دس اسکل ناٹ اونلی ہیلپس ان کمیونیکیٹنگ with people from different cultures but also in understanding their literature, values and other cultural aspects more deeply. یعنی یہ ہنر نہ صرف مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد کرتا ہے بلکہ ان کے ادب، اقدار اور دیگر ثقافتی پہلوؤں کو مزید گہرائی سے سمجھنے میں بھی مدد کرتا ہے. ایکسپوزر ٹو گلوبل فیشن ٹرینڈس یعنی دکھاوا یا تشہیر. ایکسپوزر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز دکھانا، ایکسپوز کرنا یعنی اس کی تشہیر کرنا. ٹو گلوبل فیشن ٹرینڈس عالمی فیشن کے رجحانات کا، اینڈ انٹرنیشنل کوزینس اور بین الاقوامی کھانوں کا یعنی پکوان کا، ہیز ڈائیورسیفائڈ یعنی قدرے تبدیل کر دیا ہے لوکل ٹیسٹ مقامی ذائقوں کو. ایکسپوزر ٹو گلوبل فیشن ٹرینڈس اینڈ انٹرنیشنل کوزینس ہیز ڈائیورسیفائڈ لوکل ٹیسٹ یعنی عالمی فیشن کے رجحانات اور بین الاقوامی کھانوں کی تشہیر نے مقامی ذوق کو قدرے تبدیل کر دیا ہے. پیپل ان پاکستان یعنی پاکستان میں لوگ ناؤ ہیو رکھتے ہیں اب، اسیس ٹو یعنی رسائی، ٹو وائڈ رینج ایک ایک وسیع وائڈ رینج آف کلوتھنگ اسٹائل یعنی رسائی حاصل ہے ایک وسیع اقسام کپڑوں کی، اینڈ فوڈس اور کھانوں کی، فرام ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ یعنی دنیا کے مختلف حصوں سے. یعنی پیپل ان پاکستان ناؤ ہیو ایکسیس، پاکستان کے لوگ اب رسائی رکھتے ہیں، ٹو وائڈ رینج آف کلوتھنگ اسٹائلس اینڈ فوڈس ایک وسیع اقسام کپڑوں کی اور کھانوں کی، فرام ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ یعنی دنیا کے مختلف حصوں سے. پیراگراف نمبر 9. تھرو گلوبلائزیشن یعنی عالمگیریت کے ذریعے، دا پاکستانیز آر ایکسپوزڈ، پاکستانی ظاہر یعنی ایکسپوزڈ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا یا روشناس کرانا، آر ایکسپوز ٹو ڈفرینٹ کلچرز یعنی عالمگیریت کے ذریعے پاکستانی روشناس ہوتے ہیں یا ظاہر ہوتے ہیں ڈفرینٹ کلچرز مختلف ثقافتوں، آئیڈیاز یعنی نظریات، اینڈ لائف اسٹائل اور طرز زندگی سے. تھرو گلوبلائزیشن دا پاکستانیز آر ایکسپوزڈ ٹو ڈفرینٹ کلچرز، آئیڈیاز اینڈ لائف اسٹائلز. عالمگیریت کے ذریعے پاکستانی مختلف ثقافتوں، نظریات اور طرز زندگی سے روشناس ہوتے ہیں. دس کلچرل ایکسچینج یہ ثقافتی تبادلہ کین بی انریچنگ فائدہ ہو سکتا ہے، کین بی ہو سکتا ہے انریچنگ فائدہ مند، ہیلپنگ اس لرن اباؤٹ اینڈ اپریشیٹ ڈائیورسٹی مدد کرتے ہوئے ہماری، ہیلپنگ اس یعنی مدد کرتے ہوئے ہماری، لرن اباؤٹ سیکھنے، اینڈ اپریشیٹ ڈائیورسٹی سیکھنے اور تعریف کرنے میں، تنوع کے بارے میں. ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. دس کلچرل ایکسچینج کین بی انریچنگ ہیلپنگ اس لرن اباؤٹ اینڈ اپریشیٹ ڈائیورسٹی
یعنی یہ ثقافتی تبادلہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، یہ تنوع کے بارے میں جاننے اور اس کی تعریف کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اب ہے پیراگراف نمبر 10۔ آن دا فلپ سائڈ، یعنی تصویر کی دوسری جانب، دیئر از اے کنسرن، یہ تشویش کی بات ہے، کنسرن مطلب تشویش، یہ تشویش کی بات ہے، دیٹ کہ گلوبلائزیشن مائٹ لیڈ ٹو دا ایروزن، یعنی عالمگیریت، مائٹ لیڈ باعث بن سکتی ہے، ٹو دا ایروزن فرسودگی کا، ٹو دا ٹریڈیشنل پاکستانی کلچر، یعنی روایتی پاکستانی کلچر کا۔ آن دا فلپ سائڈ دیئر از اے کنسرن دیٹ گلوبلائزیشن مائٹ لیڈ ٹو دا ایروزن آف ٹریڈیشنل پاکستانی کلچر، یعنی تصویر کی دوسری جانب یہ تشویش کی بات ہے کہ عالمگیریت روایتی پاکستانی ثقافت کی فرسودگی کا باعث بن سکتی ہے۔ ایز پیپل اڈاپٹ گلوبل ٹرینڈس، یعنی جیسے جیسے لوگ اپناتے ہیں، ایز پیپل اڈاپٹ یعنی جیسے جیسے لوگ، اڈاپٹ یعنی اپناتے ہیں، گلوبل ٹرینڈس یعنی عالمی رجحانات، سم فیئر ڈیٹ کچھ لوگوں کو خدشہ ہے یا خوف ہے کہ our unique cultural practices, languages and heritage might be overshadowed. Our unique cultural practices یعنی ہماری منفرد ثقافت، طریقوں، languages and heritage زبانوں اور ورثے، might be overshadowed یعنی یا تو چھپ سکتے ہیں یا دھندلا سکتے ہیں۔ اوور شیڈوڈ کا مطلب ہوتا ہے دھندلانا، یعنی کوئی شیڈ اوپر آ جانا یا چھپ جانا۔ کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ ہمارے منفرد ثقافتی طریقوں، زبانوں اور ورثے پر غالب آ سکتی ہے۔ اٹس امپورٹنٹ ٹو فائنڈ، یہ ضروری ہے، ٹو فائنڈ یعنی دریافت کرنا، آ بیلنس ویئر وی کین، یہ ضروری ہے تلاش کرنا یا دریافت کرنا، ایسا توازن، آ بیلنس یعنی ایسا توازن، ویئر وی کین ایمبریس جہاں ہم گلے لگا سکیں، گلوبل انفلوئنسز عالمی اثرات کو، وائل جبکہ، پریزرونگ یعنی جبکہ محفوظ رکھتے ہوئے، آور اون کلچرل آئیڈینٹی اپنی خود کی ثقافتی شناخت کو۔ It's important to find a balance where we can embrace global influences while preserving our own cultural identity، یعنی ایسا توازن تلاش کرنا ضروری ہے جہاں ہم اپنی ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھتے ہوئے عالمی اثرات کو قبول کر سکیں۔ آج کا لاسٹ پیراگراف جو کہ ہے پیراگراف نمبر 11۔ دا انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا ہیو پلیڈ، یعنی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے ہیو پلیڈ ادا کیا ہے، ویسے پلے کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا، لیکن یہ یہاں پہ ادا کرنے کے سینس میں یوز ہوا ہے۔ ہیو پلیڈ یعنی ادا کیا ہے، آ میجر رول ایک بڑا کردار، ان گلوبلائزیشن عالمگیریت میں۔ دے ہیو میڈ اٹ ایزیئر، انہوں نے اسے آسان بنا دیا ہے، یعنی کس نے، سوشل میڈیا نے اسے آسان بنا دیا ہے، ٹو کنیکٹ یعنی جڑے رہنا، ود پیپل ورلڈ وائڈ لوگوں کی، دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ سے جڑے رہنا یا ان کے ساتھ جڑنا آسان بنا دیا ہے۔ شیئر آور کلچر اپنی ثقافت کو شیئر کرنا یا پھیلانا، اینڈ لرن اور سیکھنا، اباؤٹ ادرس دوسروں کے بارے میں۔ The internet and social media have played a major role in globalization. They have made it easier to connect with people worldwide, share our culture and learn about others. یعنی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے عالمگیریت میں اہم کردار ادا کیا ہے، انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں سے جڑے رہنا، اپنی ثقافت کا اشتراک کرنا اور دوسروں کے بارے میں جاننا آسان بنا دیا ہے۔ Digital platforms like social media, messaging apps and video conferencing tools، یعنی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز
लाइक सोशल मीडिया, जैसे सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स अनेबल काबिल बनाते हैं, यानी हमें काबिल बनाते हैं इंस्टेंट फौरी तौर पर कम्युनिकेशन बातचीत को अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर में बातचीत को या राब्ते को एकदम आसान बना देते हैं। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस टूल्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पूरी दुनिया में फौरी राब्ते के काबिल बनाते हैं। डिजिटल टूल्स फैसिलिटेट, यानी डिजिटल टूल्स सहूलत फराहम करते हैं, फैसिलिटेट यानी सहूलत फराहम करना, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन यानी बैनुल अक़वामी ताउन की, कोलैबोरेशन यानी ताउन, इन एजुकेशन तालीम यानी तालीम में, इन बिज़नेस यानी बिज़नेस में, साइंस एंड आर्ट साइंस और फ़नून में। डिजिटल टूल्स फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन एजुकेशन, बिजनेस, साइंस एंड आर्ट्स। डिजिटल टूल्स तालीम, कारोबार, साइंस और फ़नून में बैनुल अक़वामी ताउन की सहूलत फराहम करते हैं। अलाउइंग यानी इजाज़त देते हुए पीपल लोगों को फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स मुख्तलिफ सकाफ़तों से टू वर्क टुगेदर एक साथ काम करने की, एंड शेयर आइडियाज़ और अपने ख़यालात का इश्तराक करने की। अलाउइंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स टू वर्क टुगेदर एंड शेयर आइडियाज़ यानी जिससे मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोगों को मिलकर काम करने और ख़यालात का इश्तराक करने की सहूलत मिलती है। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो से अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी भी रहनुमाई मिली है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें फिर आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 12, 13 और 15 को अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे, और देन बाद के लेक्चर्स में हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइजेस को इंशाल्लाह कंप्लीट कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।